بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سینٹرل ایشین ریپبلک اور ایران کے سفراء کے علاوہ کچھ یورپی ممالک کے سفراء کرام نے جب مینگورا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، جو کہ نارملی سوات چیمبر اینڈ کامرس اینڈ انڈسٹری کے نام سے جانا جاتا ہے، مینگورا میں اس کا صدر مقام ہے، انہوں نے ان تمام سفراء کرام کو انوائٹ کیا اور انہیں بتایا کہ سوات کی آب و ہوا کس قدر دل فریب اور روح پرور ہے۔ آپ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ ہونے والی سرمایہ کاری کے حوالے سے کچھ اپنے ملکوں سے سرمایہ لائیں، ہمارے کوئی جائنٹ وینچر کروائیں، خاص طور پہ وہاں پہ جو پھل اگتے ہیں ان کی پیکجنگ اور فروزنگ کے لیے کچھ ٹیکنالوجی کا تبادلہ کریں۔ تو وہ سفیر جو تھے ان کے کہنے کے اوپر مینگورا کی جانب گئے۔ اب سوات چیمبر جو تھا آف کامرس اینڈ انڈسٹری جو تھا، انہوں نے وہاں پہ ان کی آمد کو ایک میلے یا نمائش میں بھی بدل دیا۔ وہاں پہ ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا جس کے اندر لوکل جو پروڈکٹس تھیں ان کو ڈسپلے پہ رکھا گیا۔ وہ سفراء کرام نے اس کو وزٹ بھی کیا، سائٹس دیکھیں۔ جب یہ سفراء کرام جو تھے یہ ایک کانوائے کی شکل کے اندر اسلام آباد واپسی کے سفر پہ رواں دواں تھے، تو ان کو اسکارٹ کرنے والی پولیس وین جو تھی وہ راستے میں نصب کی گئی ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں وہ گاڑی جو تھی، ڈالا جو پولیس ڈالا جس کو کہا جاتا ہے، وہ مکمل طور پہ تباہ ہو گیا۔ ایک جو ڈی ایس پی لیول کا افسر تھا وہ موقع کے اوپر شہید ہو گیا، باقی کو 5 کے قریب زخمی ہوئے۔ تاہم جو پیچھے گاڑی آ رہی تھی ان سفراء کرام کو لے کے وہ محفوظ رہی، بال بال تمام لوگ جو تھے وہ زخمی ہونے سے بچے اور ان کو فوری طور پہ وہاں سے جو تھا وہ اسلام آباد پہنچا دیا گیا۔ لیکن دنیا کے کم از کم 8 سے 10 کیپٹل کے اندر یہ خبر لگی، اخبارات نے یہ خبر لگائی اور ٹی وی چینلز نے یہ خبر چلائی کہ جناب ہمارے سفیر پر پاکستان کے علاقے سوات میں حملہ ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ کے پی کی صوبائی حکومت اس پہ کوئی ایکشن لیتی، انہوں نے بڑے آرام سے کہا کہ یہ کیا وفاق جو ہے وہ منہ اٹھا کے لوگ ہمیں بھیج دیتا ہے، نہ ہمیں بتایا گیا، نہ ہمیں پتا تھا کہ یہاں پہ وہ موو کر رہے ہیں، ہم ان کو ہیڈ آف سٹیٹ والی سیکیورٹی دیتے، بلا 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 بلا۔ تو وفاقی حکومت نے میڈیا کے اوپر گند مچانے کی بجائے انہوں نے مناسب خیال کیا کہ وہ سرکاری چینل کو استعمال کرتے ہوئے ان کو 2-4 چپیڑیں ادھر ماریں اور 2-4 چپیڑیں ادھر ماریں کہ یہ دیکھو فلاں تاریخ کو تمہیں یہ خط لکھا گیا، فلاں کو یہ لکھا گیا، فلاں کو یہ لکھا گیا، یہ چیف سیکرٹری، یہ آئی جی، یہ متعلقہ ڈی پی او، یہ سب کمیونیکیشن کے اندر تھے، ٹھیک ہے؟ اور ان چپ کرو، چول دیو پترو، انہوں نے لبو، چپ کرو۔ اس کے بعد پھر کے پی کی حکومت گنڈا پور کی سربراہی کے اندر سر پہ پاؤں رکھ کے وہاں سے دوڑی۔ اور اب چونکہ عالمی مسئلہ تھا، لوگوں نے بھی پوچھا، جن کے سفراء کرام تھے ان ممالک کی ایمبیسیاں، سفارت خانے اور دفتر ہائے خارجہ بار بار پوچھتے تھے کہ بہن ساڑے بندے تے حملہ ہویا سی کنے کیتا ہے اور کیوں کیتا ہے؟ ٹھیک ہے، لوگ تو اس کا پیچھا نہیں نہ چھوڑتے، ہم تو اس بات پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ جان بچ گئی یار، چلیں شکر ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ جناب یہ جو ہماری جان کے اوپر جو عذاب آنے لگا تھا یہ کس کے کہنے پہ آنے لگا تھا، کون تھا اس کے پیچھے، ہم نہیں کوشش کرتے، وہ نہیں چھوڑتے جی پیچھا، انہوں نے پیچھا جاری رکھا۔ پھر آئی جی کے پی کے نے ایک انتہائی ذمہ دار اور ایماندار شخص کو وہاں پہ آر پی او بنا کے بھیجا اور انہیں کہا کہ جناب یہ لوگ جو ہے نا، جو اس حملے کے ذمہ دار تھے، ماسٹر مائنڈ تھے یا کسی بھی طرح سے معاون تھے، مجھے وہ لوگ چاہیے، ٹھیک ہے؟
اچھا یہاں پہ ایک مجھے جب میں نے ابتدا میں یہ خبر پڑھ رہا تھا، ہمارے دوست فخر کاکا خیل صاحب نے ویب سائٹ ہے انڈیپینڈنٹ اردو، اس کے لیے اس پہ سٹوری کیا، آپ جا کے وہ سٹوری بھی پڑھ سکتے ہیں وہاں پہ براہ راست. لیکن فخر نے جب یہ لکھا کہ جناب وہ جو نئے پولیس افسر آئے وہاں پہ اور انہوں نے آ کر وہاں پہ جو تھا وہ ایک جسے کہتا ہوں فیلڈنگ لگائی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے فخر کو بتایا کہ میرا خیال یہ تھا کہ اس واقعے کے وقول ان صاحب کا ڈی پی او صاحب یا جو بھی وہ تھے، ڈی پی او تھے یا آر پی او تھے، جو بھی تھے، کہ میرا یہ خیال تھا، انہوں نے یہ بتایا کہ میرا یہ خیال تھا کہ جو ذمہ داران ہیں وہ اسی علاقے کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہونے چاہیے یا ان کے کوئی نہ کوئی لنک موجود ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، وہ یہاں سے باہر نہیں سے آگے کاروائی نہیں ہو سکتی، یہ یہیں سے کاروائی کی گئی ہے. تو خیر انہوں نے تلاش کرنا شروع کیا. انہوں نے کچھ جوانوں کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ وہ پہاڑیوں کی طرف جو تھا وہ لیزر گن نہیں، وہ جس کے اوپر وہ لگا ہوتا ہے، وہ کیا دوربین لگی ہوتی ہے، وہ دوربین سے پہاڑوں کا سکیننگ کرنا شروع ہو گیا. اچھا پہاڑی کے اوپر میں جب پہلی دفعہ گیا نا پہاڑی علاقے کے اندر، یہ 6 7ویں کی بات ہے، تو ہم ایسے پہاڑی کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ دور کوئی موومنٹ نظر آئی، تو ہم نے وہ دکان سے اس زمانے کے اندر وہ رشین آئے تھے تازہ نا افغانستان کے اندر، بلکہ آ گئے تھے، آنے والے ہی ہوں گے میرا خیال ہے، 6 7ویں میں تو آنے والے ہی تھے نا، 6 7ویں میں تو بھٹو صاحب تھے، بلکہ بھٹو صاحب بھی جا چکے ہوئے تھے، ضیاء الحق صاحب. تو ہم نے نا وہ دوربین پکڑی اور دیکھا وہ اس جگہ پہ، تو وہ چند بکریاں تھیں اور نیچے ایک بچہ تھا چرواہا جسے کہنا چاہیے، بہت نیچے کر کے، اور وہ بکریوں کی جو موومنٹ ہمیں محسوس ہوئی تھی وہ تھی دور سے آپ کو. تو یہ جو دوربین سے دیکھ رہے تھے، تو انہیں ایک بندہ جو تھا وہ ایک ان یوزول جگہ کے اوپر، نہ وہ جگہ کہیں راستے میں تھی، نہ وہاں پہ کسی کا گھر تھا، نہ کوئی جھونپڑا تھا، اس جگہ پہ وہ بیٹھا ہوا مختلف حرکات و سکنات کرتا ہوا پایا جا رہا ہے. وہ جس طرح ایک اکیلا بلبل بیٹھا ہوا تھا وہ والا بیٹھا ہوا تھا. تو انہوں نے اس کے اوپر غور کرنا شروع کیا، رپورٹ کیا، طلب کیا، ڈسکشن ہوئی کہ یہ بندہ کون ہے. پھر وہ غائب ہو گیا، پیچھے ہو گیا ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد وہ انتظار کرتے رہے اب سارے، وہ پھر آیا، اس نے کہا جی وہ پھر آ گیا ہے اور ادھر ادھر یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہوا پایا جا رہا ہے. یہاں پہ ایک بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ کیا اس کو پھڑکا دیا جائے یا وہاں پہ پہنچ کے دیکھا جائے کہ یہ بندہ کون ہے. اور وہاں پہ پہنچنا جان جوکھوں کا کام تھا. لیکن خیر صبح 9 بجے یہ فیصلہ ہوا کہ آگے کہیں کہ جی اس کو جا کے وہاں پہ چیک بھی کیا جائے. اچھا، اور اگر کوئی ضرورت سمجھی جائے تو پھڑکا بھی دیا جائے، کیونکہ یہ ان یوزول اسپاٹ کے اوپر بیٹھا ہوا کر کیا رہا ہے. ظاہر اس کی حرکتیں بھی کوئی ایسی نوٹ کی گئی ہوں گی. بہرحال جی وہاں پہ پولیس کا دستہ پہنچا اور انہوں نے پہنچ کے وہاں پہ جب اس کے قریب پہنچے ہیں تو انہوں نے آگے سے فائرنگ کر دی. انہوں نے بھی فائرنگ کی اور فائرنگ کے پھر ان کے پولیس کے اوپر وہ دستی بم بھی پھینکا گیا. لیکن پولیس والے چونکہ کافی تربیت یافتہ تھے یا جو بھی تھے، انہوں نے وہاں پہ اس کو پھڑکا دیا. اور جب اس کے پیچھے گئے تو پیچھے مطلب جدھر سے وہ آتا تھا ادھر کو گئے تو وہاں پہ ایک غار تھی، اس غار میں ایک اور بندہ بھی مرا پڑا تھا. ظاہر ہے کہ پولیس والوں کی فائرنگ سے مارا گیا تھا. اس کی پہچان جو ہے جی وہ ایک بڑے مشہور و معروف ٹی ٹی پی کمانڈر کے نام سے ہوئی ہے، اور یہ کنڑ کے اندر تربیت حاصل کر کے آیا تھا. جب سوات آپریشن ہوا تھا پہلا، تو اس وقت اس کی عمر 9 سال تھی اور یہ اپنے عزیزوں کے ساتھ افغانستان بھاگ گیا تھا، اور وہاں سے پھر یہ واپس آیا تو کمانڈر بن چکا ہوا تھا اور دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا. اور اس خطے کے اندر وہ میرا مطلب ہے کہ اس کے نام سے بتا بھی چلتا تھا، ٹھیک ہے، اور دھمکی چمکی پرچیاں بھی بھجوایا کرتا تھا. تو وہ موصوف تھے، اور باقی لوگ جو بھی کوئی ہوں گے ادھر وہ گئے ہوں گے، لیکن یہ 2 بندے جو کہ مارے گئے یہ ہو گیا. اچھی بات ہے کے پی کی پولیس سرخرو ہوئی اور انہوں نے وہ بندہ پھڑکا دیا جس نے پاکستان میں آنے والے سفیروں کے اوپر حملہ کیا تھا اور ایک پولیس والے کی جان لے کے اور 5 کو عمر بھر کے لیے اپاہج بنایا تھا. اچھا ہو گیا. لیکن یہاں سے ایک اور بھی سبق ملتا ہے. یہ مقامی طور پہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے جس طرح سے پولیس مؤثر ہو سکتی، اس طرح سے
فوج یا فوج کی پیراملٹری ادارے مؤثر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اس حملے کو ہوئے کم از کم کوئی 2 ماہ 2.5 ماہ 3 ماہ گزر چکے ہیں. اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے انسٹنکٹ کی بنیاد کے اوپر ذمہ دار جو تھا نہ صرف کہ ڈھونڈ نکالا بلکہ اس کو منطقی انجام تک پہنچا دیا. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے کہا کہ ایک اچھی خبر ہے اور فخر نے بڑی محبت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ لکھی ہے. خبر پڑھے تو لگتا ہے کہ جرنلسٹ نے سینہ چیر کے دل سامنے رکھ دی جتنی اس نے مہارت دکھائی ہے. تو میں نے کہا کہ ان کی یہ خبر یہ ولاگ ڈیزرو کر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.